آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ مردم شماری الیکشن کمیشن آف پاکستان اب کروانے جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی 4 مہینے اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، اس کے بعد انتخابات کا شیڈیول اناؤنس کریں گے. شعیب صاحب کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سن لیا. ایز اے پولیٹیشین واٹ از یور پوائنٹ آف ویو؟ جی شعیب صاحب کی جو لاسٹ والی بات ہے میں اس کو سیکنڈ کرتی ہوں، اور کل یہ کہیں کہا بھی، ذکر بھی ہوا کہ اگر ان لوگوں کی، وہ کہتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اگر نیت ہوتی یہ 1.5 سال اور اس کے بعد آئین کو سیریس لیتے، چلیں وہ تو جو پنجاب اور کے پی کے میں ہونا تھا وہ ہو گیا، تو یہ جو انہوں نے مہینے ضائع کیے ہیں، پہلے کہا کہ جی وہ نگراں وزیر اعلیٰ وہ سی سی آئی کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتے، پھر اس کے بعد انہوں نے خدا جانے کون سی شک کو کس کے ساتھ جوڑا، اور اس کے بعد کہا کہ وہ کر سکتے ہیں. تو یہ کام پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ 3-4 مہینے بچائے نہیں جا سکتے تھے؟ ابھی مجھے نہیں لگتا، یہ بس ایسے دکھانے کو ہے کہ جب وہ کریں گے، اور اس کے بعد جیسے کہا کہ دسمبر میں ہوگا، پھر یہ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ یہ جی 15 فروری تک الیکشن لازمی ہونے ہیں، اس کے بعد جی ورنہ تو سینٹ میں بھی وہ ہو جائے گا، اور پھر جب تک صوبائی اور یہ قومی اسمبلی نہیں ہوگی تو سینٹ کے الیکشن کیسے ہوں گے، اور کچھ اس قسم کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. لیکن ابھی بھی جو ایک ایم تھا وہ ان باقی جماعتوں کا اور کرتا دھرتاؤں کا پورا ہوا نہیں. آج بھی ایسے سوشل میڈیا پر دیکھ رہی تھی کہ ایک وہ جھکڑ صاحب تھے، انہوں نے بھی مذمت کر کے اور پارٹی چھوڑ دی، پھر وہ منازع، اور اوپر نیچے 3-4 لوگ آ رہے ہیں. سینٹ کے الیکشنز کی کیا، کون سا مطلب یہ کیا کریں گے؟ سینٹ کے الیکشنز کی ڈیٹ کیا بن رہی ہے؟ پروڈیوسر مجھے ذرا چیک کر کے بتائیے گا کہ سینٹ کے الیکشنز کی ڈیٹ کیا؟ مارچ بن رہی ہے. مارچ ہے، مارچ 2024 میں. مارچ. تو اگر فروری مڈ میں انتخابات ہو جاتے ہیں پھر تو وہ سینٹ میں وہ بحران نہیں جائے گا، پھر تو سینٹ کے الیکشنز ہو سکتے ہیں اگر مڈ فروری. وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ ابھی تو میاں صاحب نے آنا ہے بقول ان کی پارٹی کے لوگوں کے، پھر وہ آ کے تھوڑے سے مقدمات کا سامنا کریں گے، پھر وہ کیمپین کریں گے، ٹائم تو بہت کم ہے. پھر ادھر سے سندھ میں وہاں پر تو ایک الگ ہی کہانی چل رہی ہے، اور آئی پی پی کا بھی آپ کو کوئی ایسا سٹیٹس پتہ نہیں ہے ابھی تک. تو اگر واپس سے یہی سیٹ اپ آنا ہے اور آپ نے اسی طرح اتحاد ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ایک ہنگ پارلیمنٹ بنانی ہے، تو پھر اسی کو ایکسٹینشن دے دیتے. میں تو بار بار یہی کہہ رہی ہوں، ملک و قوم کا پیسہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے نگراں وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا، تو مجھے بتائیں کہ اس 4-5 ماہ میں کیا ہو جائے گا؟ آئی ایم ایف کی قسط کا انہوں نے بولا ہے کہ ہم نگراں وزیر اعظم کو دیں گے، اور ابھی انہوں نے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے انکل سیم نے کہ ہم شفاف انتخابات چاہتے ہیں. ہم کیوں نہیں چاہتے؟ وہ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں چاہتے؟ ہم تو اسی طرح کا وہ چاہتے ہیں. تو بس وہی بات ہے کہ محبت کی نظر کبھی دائیں پڑتی ہے کبھی بائیں پڑتی ہے. جب وہ نظر کسی ایک کے اوپر ٹک جائے گی اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے. ابھی تک تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون قبول ہے تو کون مقبول ہے. اس وقت تو خیر مقبول، جو مقبول ہیں وہ کسی کو بھی قبول نہیں ہے، اور باقی آنکھ کے تارے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اب آنکھوں میں کھٹکنا نہ شروع ہو جائے. اب مجھے نہیں پتا کون کھٹک رہے اور کون آنکھ کا تارا ہے، اور تارا زیادہ دیر رہے تو پھر وہ موتیا بن جاتا ہے، پھر آپریشن کروانا پڑتا ہے. ستمبر وسط کی بات ہوتی ہے خاص طور پہ پی ایم ایل این کی طرف سے، اور اس کو وہ جوڑتے ہیں موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ سے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ اس کے بعد پھر حالات تبدیل ہو جائیں گے. وہ لاڈلا جو ہے اس کو اس طرح سے ریلیف نہیں ملے گا جیسے پہلے ملتا رہا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس تبدیلی کے بعد ستمبر وسط میں جب چیف جسٹس بنیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، تو یہ جو بات گلا کر رہے تھے نا شعیب شاہین صاحب، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے فیصلے تو آئین کے مطابق سنائے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکے عمر عطا بندیال صاحب، اس پوائنٹ آف ویو سے مجھے لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ زیادہ کلیئر ہیڈڈ جج یا چیف جسٹس ہوں گے، اور بہت ساری چیزوں میں جو ان کی کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ابھی تک ان کے فیصلوں سے جو جھلکتی ہے، جو میں نے بطور وکیل پڑھی ہے، اس میں وہ ایک پوزیشن لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہ مشکل میں بھی آئے تھے، اور ابھی پارلیمنٹ میں جب وہ آئے اور انہوں نے آ کے تقریر کی تو پھر انہوں نے بولا کہ آپ لوگوں نے مجھے کانسٹیٹیوشن پہ بات کرنے کے لیے بلایا تھا تو میں آ گیا ہوں، ہو سکتا ہے کل کو آپ کو میرے فیصلے پسند نہ آئیں. تو مجھے تو یہ جو امیدوں کا پہاڑ ایک بنایا ہے پی ڈی ایم نے اس تبدیلی سے،
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس میں سرپرائز ملے گا. آپ کو کیا لگتا ہے سارا بانو صاحب؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ جس زور و شور سے جسٹس صاحب کا انتظار کر رہے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی باتیں کر کے متنازع شخصیت بنا دیا کہ جس کسی سے پوچھے 18 اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں. لیکن اس معاملے میں جو ماضی میں دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہے. ان کے اوپر پلٹ جاتا ہے سب کچھ اگر یہ اپنے حق میں وہ کرتے ہیں. اور جو بھی فیصلے ہونے چاہیے دیکھیے وہ آئین اور قانون کی روح سے ہونی چاہیے. مطلب میں نے تو یہ کوئی کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہوگی کہ آنے والے چیف جسٹس کے لیے لوگ یہ آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں کہ ہمیں ان سے یہ ملے گا. یہ کوئی دیوانی مقدمہ تو ہے نہیں, کوئی جائیداد کا مقدمہ تو ہے نہیں کہ وہ دو بھائیوں کی لڑائی ہوئی ہے اور اس میں جو سچ اور سچ جھوٹ سامنے آ جائے گا. یہ تو کتنے الجھے ہوئے مقدمات ہیں کہ اس پر الزام اس پہ الزام, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ویسا ہونا چاہیے تھا. لیکن ایسے ہی ہوگا. اور اس سے پہلے شعیب شاہین صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ وہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. مطلب آپ مجھے بتائیں, آپ شعیب صاحب ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں تسی کتوں آئے ہو, تو انہوں نہیں پتا سی عدالتاں دا کہ ابھی میں بھول گئی ہوں کہ وہ نیپولین یا ونسٹن چرچل انہوں نے کہا تھا سب سے پہلے اپنے نظام کا پوچھا تھا کہ میرا عدالتی نظام اس ملک کا کیسے ہے. انہوں نے کہا زبردست. کہہ رہے ٹھیک ہے پھر میں ہر جنگ جیت جاؤں گا. تو اس کے بعد جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے, اس کے بعد ہم اتنی ساری امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے. یہ بس ایسے ہی اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے. اور جیسے اس سے پہلے وہ میں دوسرے ان کا نام مجھے وہ نہیں پتا کہ ملک واقع اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ڈگر پہ چلنا چاہیے جو حالت معیشت کی ہے. اور انہوں نے ایک بات کی کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کو صحیح کر کے پھر الیکشن, یعنی کہ سیاستدان اتنے نااہل ہیں کہ ان کو صحیح کرنے کے لیے اس ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو آنا پڑا. اور مجھے معاف کر دیجئے گا, اللہ اچھی کی امید رکھنی چاہیے کہ یہ سارے وہ اپنے شعبہ جات کے ماہرین ہیں, تو کوئی سی شعبے نے ترقی کیوں نہیں کی کہ کوئی ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ایسا ہو یا کوئی ایک ایسی چیز ہو کہ جو واقع کسی نے اس کو بلندیوں تک پہنچا دیا ہو. اگر آپ غیر جانبدار بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.